سقراط کی درسگاہ کا ایک اصول تھا، اور وہ اصول تھا برداشت، صبر اور تحمل۔ یہ لوگ بڑی سے بڑی بات کو، بڑے سے بڑے اختلاف کو صبر اور تحمل کے ساتھ سنتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرتے تھے۔ سقراط کی درسگاہ کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ اس کی کلاس کے اندر اگر کوئی شاگرد اگر وہ اونچی آواز میں بات کرتا، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا گالی گلوچ کرتا یا لڑائی جھگڑے پہ آتا، تو سقراط اس شاگرد کو اس کلاس میں سے باہر نکال دیتا۔ سقراط کا کہنا تھا کہ جو برداشت ہوتی ہے وہ کسی بھی معاشرے کی روح ہوتی ہے، اور جب کسی معاشرے میں برداشت ختم ہو جائے، کسی دوسرے انسان کی بات سننے کی برداشت ختم ہو جائے، تو وہاں پہ مکالمہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب مکالمہ ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ وہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب بھی یہ جو منطق ہے، دلائل ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ دو لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، دو لوگ مختلف زاویے سے سوچتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں اور دوسرا انسان وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ یہ منطق، دلائل اور اختلاف یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، اور جب تک یہ فن پڑھے لکھے لوگوں میں رہتا ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اس معاشرے میں انسان آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے اور آزادی کے ساتھ اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ فن جاہل لوگوں کے پاس آ جاتا ہے تو وہ یہ فن اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ جو جاہل انسان ہوتا ہے وہ اپنی مرضی دوسرے کے اوپر تھوپنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی سارے غلط ہیں، جس طرح میں سوچتا ہوں باقی سارے بھی ویسے سوچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سقراط اکثر یہ کہتا تھا کہ عالم اس وقت تک وہ عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہوگا، جب تک اس کو بات اور ہاتھ میں فرق نہیں ہوگا وہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا۔ کیونکہ جب انسان کی بات ختم ہو جاتی ہے یا انسان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، دین پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اگلے آدمی کے ساتھ بحث کرنے کے لیے جب بات ختم ہوتی ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور جب کوئی انسان ہاتھ اٹھاتا ہے وہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ بگاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سقراط اپنے بچوں کو وہ سب سے زیادہ جس چیز کا اپنے شاگردوں کو وہ درس دیتا تھا وہ برداشت کا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی طرف اور بچوں کا جو اخلاق ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دیتا تھا، اور اکثر وہ کہتا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن آج کی سوسائٹی میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان جس نے اگر کوئی دو چار باتیں سن لی، جو دو چار باتیں سیکھ لیں، دو چار کتابیں پڑھ لی، وہ اپنے آپ کو عالم اور فاضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری جو رائے ہے، میری جو بات ہے وہ عقل کل ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ سقراط کو جب زہر کا پیالہ دیا گیا تو سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا۔ کسی نے کہا کہ زہر کا پیالہ نہ پیو، تو اس نے کہا کہ اگر میں نے زہر کا پیالہ نہیں پیا تو میں مر جاؤں گا۔ آج تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ سقراط کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس نے مرتے ہوئے بھی یہی کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے مار سکتے ہیں لیکن میری سوچ کو نہیں مار سکتے۔ دیکھیں سقراط آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ انسان کی جو اصل شخصیت ہوتی ہے وہ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ باقی دیکھیں انسان نے مر جانا ہوتا ہے، لیکن جو شخصیت میں جو انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ انسان کی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔